This is fourth year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. المبحث الثالث کتابۃ الحدیث وضبطہ وتصنیف فیہ. اس میں ہم نے 2 پوائنٹ پڑھے تھے یا تیسرا بھی پڑھ لیا تھا. الجمع بین احادیث الاباحۃ و بین احادیث النہی. ٹھیک ہے. ماذا یجب علی کاتب الحدیث یہیں سے پڑھیں گے. صحیح. جو تیسری مبحث تھی، اس تیسری مبحث میں احادیث کو لکھنا، اس پر اعراب لگانا اور احادیث کی تصنیف، اس پر گفتگو شروع ہوئی تھی. میرے پاس صفحہ نمبر ہے 140 اور المبحث الثالث ہے کتابۃ الحدیث وضبطہ وتصنیف فیہ. اور اس میں جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماذا یجب علی کاتب الحدیث، ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں. ماذا یجب علی کاتب الحدیث، حدیث لکھنے والے پر کیا واجب ہے، وہ کون سے آداب ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں، یا حدیث لکھتے ہوئے جو کاتب ہے اس کی سوچ اور فکر کا محور اور مرکز کیا ہونا چاہیے. اس حوالے سے یہ عنوان ہے کہ ماذا یجب علی کاتب الحدیث، حدیث لکھنے والے پر کیا واجب ہے. ینبغی علی کاتب الحدیث ان یصرف ہمتہ الی ضبطہ و تحقیقہ شکلا و نقطا یؤمن معہم اللبس. ینبغی لائق ہے، ایسا ہونا چاہیے. ینبغی علی کاتب الحدیث، حدیث لکھنے والے کو چاہیے، یہ حدیث لکھنے والے کے لائق ہے. ان یصرف یا ان یصرف، یہ کہ وہ خرچ کر دے. حدیث لکھنے والے کے اوپر یہ بات لائق ہے کہ شاید کچھ پڑھا تھا 2-4 لائنیں، چلیں اس کو مکمل کر لیتے ہیں. ینبغی علی کاتب الحدیث، حدیث لکھنے والے کو چاہیے ان یصرف یا ان یصرف ہمتہ، یہ کہ وہ خرچ کر دے اپنی تمام تر ہمت، اپنی تمام تر ہمت کو خرچ کر دے الی ضبطہ، احادیث کو ضبط کرنے میں، و تحقیقہ، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کر دے احادیث کی تحقیق میں. شکلاً و نقطاً، شکل کے اعتبار سے بھی اور نقطوں کے اعتبار سے بھی. احادیث لکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھے، اور یہ کہ اس راہ میں اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دے. یؤمن معہم اللبس، احادیث کے ضبط میں اور احادیث کی تحقیق میں شکل اور نقطوں، ان دونوں کے حوالے سے اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس طرح صرف کرے کہ بے خوف ہوا جائے ان دونوں کے ساتھ التباس سے، اشتباہ سے، خلط ملط سے. حدیث لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر ہمت کو خرچ کر دے احادیث کو لکھنے میں، احادیث کی تحقیق میں، بالخصوص 2 معاملات کے حوالے سے. نمبر 1 شکل میں، اور نمبر 2 نقطوں میں. اور شکل اور نقطوں میں یعنی ہر حرفوں کی شکل اور حرف کے نقطوں میں اتنی تحقیق کرے کہ اس کے بعد کسی بھی قسم کے کوئی التباس، اشتباہ کا کوئی خطرہ نہ ہو. وَيُشْكِلُ الْمُشْكِلَ، اور جو احادیث میں سے الفاظ مشکل ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تشکیل کر دے. مشکل کی تشکیل، مشکل لفظ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لفظ کے جس کو پڑھنا دشوار ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ لفظ کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکتا ہو کہ اس لفظ کے اوپر کیا اعراب ہے
تو اسی صورت میں اس کی تشکیل کر دے، اور تشکیل ہمارا اعراب لگانے کو بولتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا تھا کہ محدثین پہلے ادوار میں جب کسی لفظ کا اعراب ذکر کیا کرتے تھے تو وہ باقاعدہ پوری پوری عبارت ذکر کیا کرتے تھے. جس طریقے سے ہم تو اگر ہم زبر لگا دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو فتح کے ساتھ پڑھنا ہے، زیر اور اسی طرح جو ہے وہ پیش، تو تمام اعراب ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں نا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے اوپر زبر پڑھنی ہے یا جسے عقیل ہے اور اس کو عقیل کر کے پڑھنا ہے تو وہ باقاعدہ لکھ لیا کرتے تھے کہ بے ضم المہملہ. آئی سمجھ میں؟ یعنی ضمہ دیا جائے گا کس کو؟ جو کہ محمل ہے، جو کہ بغیر نقطوں کے ہے، یعنی عین. تو اس طریقے سے کر کے وہ اعراب کو واضح کیا کرتے تھے. لا سیما اسماء العلام، بالخصوص ایسے اسماء جو کہ علم کے طور پر استعمال ہوئے ہوں. لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها، اس لیے کہ اسماء کو نہ تو اسماء کے ما قبل سے جانا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسماء کے ما بعد سے. ترکیب میں اگر کوئی لفظ واقع ہوا ہو تو ہم ترکیب میں اس کے محل وقوع کے اعتبار سے اس کو اعراب دے سکتے ہیں، سوائے اسماء کے. کہ اسماء کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا یہ ہم نہیں جان سکتے. وَأَن يَكُونَ خَطُّهُ وَاضِحًا عَلَى قَوَائِدِ الْخَطِّ الْمَشْهُورَةِ، اور یہ کہ اس کی لکھائی جو ہو وہ واضح ہو مشہور لکھائی کے قواعد کے اعتبار سے. واو کیسے لکھا جاتا ہے، را کیسے لکھی جاتی ہے، لام کیسے لکھا جاتا ہے. تو ہر ایک لفظ کی لکھائی کے اندر جو مشہور قواعد ہیں وہ انہی کی پابندی کرے، اپنی طرف سے کچھ مخصوص اصطلاحات نہ بنائے کہ میں لام یوں لکھتا ہوں، میں الف یوں لکھتا ہوں، میں قاف یوں لکھتا ہوں. وَأَلَّا يَصْطَلِحَ لِنَفْسِهِ اصطلاحًا خاصًا بِرَمْزٍ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، اور یہ کہ کوئی بھی محدث اپنی ذات کے لیے کچھ خاص اصطلاحات مقرر نہ کرے کسی اشارے کے ساتھ کہ جس کو لوگ نہ جانتے ہوں. برمزن کسی اشارے کے ساتھ، لا يعرفه الناس اس کو لوگ نہ جانتے ہوں، بلکہ جو اصطلاحات لکھنے کے قواعد دیگر محدثین نے استعمال کیے تو وہ بھی انہی قواعد کا خیال رکھتے ہوئے اور انہی قواعد کا اہتمام کرتے ہوئے احادیث کو لکھے. کچھ نئی اور جدید قسم کی اصطلاحات نہ بنائے، کیونکہ ہر ایک انسان پھر محتاج ہوگا کہ اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جا کر تمہید پڑھے اور سب سے پہلے جو ہے وہ قواعد پڑھے کہ اس کے خود کے اپنے ذاتی قواعد کیا ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر اب جب آپ بلوغ المرام آپ نے پڑھی ہے نا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اخرجہ الاربعۃ تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ جی اصحاب السنن. اور اگر کہیں حدیث کے آخر میں کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے جیم اور ہا تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ابن ماجہ. ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں، صرف یہ اگر جیم اور ہا دونوں ملا کر کے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ خاص اصطلاحات ہیں. اور جب آپ یعنی کتب حدیث بالخصوص تخریج کی حدیث، بلوغ المرام میں تو نہیں ہے اتنی چیزیں، لیکن جب تخریج کی حدیث، تخریج کی کتابیں جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بالخصوص اس طریقے سے اصطلاحات استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں. جس طرح معرفت الاطراف جو کتاب ہے تو اس کے اندر جب حدیث کی تخریج کی جاتی ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا کہاں کہاں پر ہے، یہ تو گوگل کی بات کی سہولیات ہے. جب تقریباً 2004 اور 5 جب ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو اس وقت اتنی چیزیں عام نہیں تھی یہ. تو پھر اس وقت جو ہے وہ یعنی یہ ساری چیزیں ہم یعنی دیکھا کرتے تھے کہ یہ حدیث کہاں کہاں پر ہو سکتی ہے. تو انہوں نے پورا وہ لفظ جو ہے وہ ذکر کر دیا کہ یہ لفظ کہاں کہاں پر کس کتاب کے اندر موجود ہے. متفق علیہ، جی ہاں. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بالکل اصلاح ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر اور اپنی کوئی جدید اصلاح بنائے اور لوگوں کو وہ محتاج بنا دے کہ لوگ سب سے پہلے جا کر اس کی اصلاحات کا مطالعہ کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَيَنبَغِي أَن يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَتَسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّمَا جَاءَ ذِكْرُهُ، اور حدیث لکھنے والے کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی آپ کا ذکر مبارک آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و تسلیم لکھے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. اور اس حوالے سے اکثر جو لوگ ہیں وہ پڑھنے میں اور لکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، بالخصوص جب وہ کچھ لکھ رہے ہوں کتاب، یا پھر یہ ہے کہ کچھ نوٹس بنا رہے ہوں، حدیث لکھ رہے ہوں، جمعہ درس کی تیاری کر رہے ہوں. سن 2005 کی بات ہے، ایک مضمون جو ہے وہ میرے ہاتھ لگا تھا ابن باز رحمہ اللہ کا. جی ہاں. اور اس طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ کا. تو یہ جو مضمون تھا وہ تھا ابن عثیمین رحمہ اللہ کا، اور اس میں تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر صاد لکھنے کی شرعی حیثیت. تو اس کو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اور رسالے میں جو ہے وہ دیا تھا، چھپا تھا وہ. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک محدث
وفات کے بعد کسی کے خواب کے اندر آئے اور ان کے شاگردوں میں سے یا ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. کہا کہ حدیث یا کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر، کہا کہ وہ تو تعلق بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن میرا عمل یہ تھا کہ میں جب بھی جو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھتا تو میں پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا، تو اسے درود بار بار لکھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. بس اس سے انسیت تو لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ ذکر کرنے والے بھی کوئی عام نہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے، تو اس بنا پر باقی یہ ہے کہ اس کو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس بنا پر ہم کوئی شریعت بنا رہے ہیں خواب کی. ہاں بالکل، کیونکہ درود و سلام تو پہلے سے تو ثابت ہے نا. تو یہ بھی ہے کہ ادب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی تذکرہ آئے تو احادیث کو پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے پورا کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. یہ جو رمز ہوتا ہے نا سواد عین لام سلام، تو یہ ایک بدعت ہے. یہ یا صرف سواد لکھ دینا یہ بھی بدعت ہے. اور اس میں اچھے خاصے اہل حدیث بالخصوص جو پرانے مکتبے جن کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ کو اس کے اندر ملوث نظر آئیں گے. یعنی ہمارے ہاں جو تہذیب ہوتی رہتی ہے نا، جس طرح لفظ خدا کو کاٹ دیا گیا، جس طرح لفظ نبی کو کاٹ دیا گیا، جس طریقے سے یعنی یہ جو الفاظ ہیں سلام اور اسی طرح صرف سواد، یا پھر یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ، تو یہ آہستہ آہستہ تہذیب ہو رہی ہے، لیکن پرانی کتابوں میں ابھی بھی آپ کو ان چیزوں کی جھلک نظر آئے گی. تو محدث کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صلاۃ و سلام لکھے. ولا یسأم من تکرار ذالک، اور اس کے تکرار سے اکتائے نہیں. محدث کو چاہیے کہ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آنے سے وہ اکتائے نہیں کہ بار بار لکھنا پڑ رہا ہے. اچھا، آگے جو بات کر رہے ہیں اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے اکثر حدیث کے اندر پڑھا ہوگا، اکثر صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ قال استعمال ہوتا ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جب ہم حدیث جبریل پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر انہوں نے سوال کیا، قال فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا. کافی حدیث ہے. تو اس میں قاف قال جو لفظ ہے نا وہ بار بار استعمال ہوا ہے، اور کہیں وہ جبریل علیہ السلام کے لیے اور کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب جب حدیث جبریل آپ یوں دیکھیں گے تو قال کے بعد جہاں یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ قال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے کہ انسان مقید رہے کہ یہاں پر کیونکہ قال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا تو لہٰذا مجھے بھی نہیں پڑھنا یا اس کو پڑھنا چاہیے. جی ہاں، اب آگے وہ یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولا یتقید فی ذلک بما فی الاصل ان کان ناقصا. ولا یتقید، اور خود کو وہ مقید نہ بنائے، خود کو پابند نہ بنائے، فی ذلک اس معاملے میں، بما فی الاصل اس کے ساتھ جو اصل میں ہے، ان کان ناقصا اگر اصل کے اندر ناقص ہے، اگر اصل کے اندر درود و سلام ناقص ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو ناقص کا پابند نہ بنائے، بلکہ جب کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قاف کا قال کا لفظ آئے اور کہیں پر تذکرہ نہ ہو، یا پھر یہ کہ مثال دوسرے بھی طرح لکھا ہوا ہے قال علیہ السلام، تو اس کو سلام کے بجائے پورا یعنی صلاۃ و سلام دونوں کہنے چاہیے. مجھے یوں بھی یاد آ رہا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے ہوئے شیخ جو تھے وہ ہمیں فقہ ملا کیا کروایا کرتے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اتنی وہ جلدی لکھنا پڑتا تھا کہ وہ بغیر جو ہے وہ رکے وہ شیخ کہتے رہتے تھے. تو یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری جگہ ہے نا تو وہ میں چھوڑ دیا کرتا تھا، اور بعد میں جب لیکچر پورا ہو جاتا تو آخر میں اٹھا کر الحمدللہ ساری یعنی وہ جگہوں کو نا وہ فل کر دیا، مکمل کر دیا، تاکہ وہ جو اجر ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو. تو پھر یہ ہے کہ صلی اللہ پورا جو ہے وہ آپ جو ہے اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں اور بعد میں چاہے آپ اس کو لکھ لیں، لیکن کم از کم پڑھیں ضرور جب کبھی تذکرہ آئے تو. ولا یتقید فی ذلک بما فی الاصل ان کان ناقصا، اور نہ مقید بنائے خود کو اور نہ خود کو پابند کرے اس میں اس کے ساتھ جو اصل کے اندر ہے اگر وہ ناقص ہے. اصل کتاب کے اندر اگر صلی اللہ علیہ وسلم ناقص لکھا ہوا ہے تو خود کو اسی کا پابند نہ کرے. وکذالک الثناء علی اللہ سبحانہ وتعالی، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ثنا کا جہاں پر ذکر ہو، جیسے عز و جل، تو اکثر آپ دیکھیں گے قال اللہ صرف اتنا لکھا ہوا ہے، تو آپ اگر اس کو نوٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنی طرف سے عز و جل لکھ لیں اور ساتھ میں پڑھ بھی لیں. وَكَذَلِكَ تَرَضِّ وَتَرَحُّمُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ، اور اسی طرح رضی اللہ عنہم لکھنا اور پڑھنا، اور اسی طرح رحمت کی دعائیں کرنا صحابہ پر اور علماء پر.
تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان آداب کو بھی اختیار کرے کہ صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم لکھے، اور علماء کا تو پھر ان کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ وَيَكْرَهُ الْاقْتِصَارُ عَلَى الصَّلَاةِ وَحْدِهَا أَوِ التَّسْلِيمِ وَحْدَهُ، ناپسندیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف صلات پر اکتفا کرے یا صرف اکیلی سلام پر اکتفا کرے، یعنی صرف یہ لکھے قال النبی علیہ السلام، یا پھر قال النبی صلوات اللہ علیہ، صرف اتنا کافی نہیں ہے، یعنی صلات اور سلام یہ دونوں ہونے چاہیے۔ کما یکرہ الرمز الیہما بالصاد، جس طرح ناپسندیدہ ہے کہ صلات اور سلام کی طرف اشارہ کیا جائے، جس طرح ناپسندیدہ ہے الرمز اشارہ کرنا الیہما صلات اور سلام دونوں کی طرف صاد کے ذریعے سے، ونحوہ اور اس طرح کے دیگر الفاظ کے ذریعے سے، جیسے سلام وعلیہ ان یکتبہما کاملتین، اور حدیث لکھنے والے کے یہ لائق ہے کہ وہ صلات اور سلام کو مکمل لکھے۔ المقابلۃ وکیفیتھا، ایک محدث نے اپنے شاگردوں کو حدیث سے بیان کی اور شاگرد نے اپنی کتاب کاپیوں کے اندر وہ احادیث کو نوٹ کیا، لیکن احتمال موجود ہوتا ہے کہ شاگردوں نے احادیث لکھتے ہوئے غلطی کی ہو، تو پھر ایسی صورت میں احتیاط کرتے ہوئے اور غلطی سے حتی الامکان بچتے ہوئے کوشش یہ ہو کہ شیخ کی کتاب کا اور اپنی کاپی کا آپس میں تقابل کیا جائے، شیخ کی کتاب اور اپنی کاپی کا آپس میں تقابل کیا جائے، تاکہ اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ واضح ہو جائے۔ المقابلہ تو تقابل کرنا، وہ کیفیتھا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، استاد کی کتاب کے ساتھ شاگرد اپنی کاپی کا کیسے تقابل کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یجب علی کاتب الحدیث، حدیث لکھنے والے پر واجب ہے، بعد الفراغ من کتابتہ، حدیث کی کتابت سے فارغ ہونے کے بعد، مقابلۃ کتابہ باصل شیخہ، کہ وہ تقابل کرے اپنی کتاب کا اپنے شیخ کی اصل کے ساتھ، یعنی اپنی کتاب جو کاپی تھی اب تو وہ کتاب بن چکی، تو اس کا تقابل کرے، اس کا مقابلہ کرے شیخ کی اصل یعنی شیخ کی کتاب کے ساتھ، شیخ کا جو اصلی نسخہ ہے اس کے ساتھ۔ ولو اخذہ عنہ بطریق الاجازہ، اگرچہ وہ اس سے اجازت کے طور پر لے، شیخ سے اجازت کے طور پر لے وہ کتاب اور اس کے بعد تقابل کرے۔ وکیفیت المقابلۃ، اور اس مقابلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان یمسک ہوا وشیخہ کتابیہما حال تسمیع، کہ تھام لے، مقابلے کی کیفیت یہ ہوگی کہ پکڑ لے ہوا وہ یعنی شاگرد و شیخ ہو اور اس کا شیخ اور شاگرد دونوں پکڑ لیں کتابیہما اپنی کتابیں، حالت تسمیع سننے کی حالت کے دوران، شیخ بھی پکڑ لے اور شاگرد بھی پکڑ لے۔ ویکفی ان یقابل لہ ثقۃ آخر فی ای وقت حال القراءۃ او بعدہا، اور اتنا بھی کافی، اگر شیخ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا نہیں کر سکتا تو اتنا بھی کافی ہے کہ شیخ سے کتاب لے اور کسی ثقہ اور قابل اعتماد آدمی کو کتاب دے۔ ویکفی اور کافی ہے ان یقابل یہ کہ مقابلہ کرے لہو اس کے لیے یعنی شاگرد کے لیے مقابلہ کرے، ثقۃ آخر کوئی اور ثقہ شخص، فی ای وقت کسی بھی وقت میں، مطلب شیخ کی جگہ پر کوئی اور ثقہ شخص کتاب پکڑ لے، اسے کہے کہ ہاں تم پڑھو میں سنتا ہوں، یا یہ کہے کہ میں پڑھ کر سناتا ہوں تم سنو، فی ای وقت حال القراءۃ او بعدہا، چاہے قرات کی حالت میں یا اس کے بعد، یعنی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شاگرد احادیث پڑھ رہا ہے اور بقیہ سب انہوں نے کتابیں اٹھا رکھی ہیں، احادیث سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں جو شیخ کی کتاب ہے نا، یا تو شیخ کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ میں رکھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی کو دے دے تاکہ کم از کم وہ اصلاح کرتا رہے کہ یہ لفظ اس سے نہیں ایسے ہے۔ کما یکفی مقابلتہ بفرع مقابل باصل الشیخ، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ شیخ سے جا کر کہا جائے کہ شیخ آپ ہمیں اپنی کتاب دیں، اتنا بھی کافی ہے کہ شیخ نے پہلے کسی طالب علم کو کتاب دی تھی اور اس نے اپنی کتاب کا تقابل شیخ کی کتاب سے کر لیا، اب اس نے بھی شیخ کی کتاب سے تقابل کرنا ہے، اور یہ شیخ کے پاس جانے کے بجائے اس ساتھی کے پاس جائے اور اسے کہے کہ آپ کی کتاب اور شیخ کی کتاب کا تقابل کیا ہوا ہے، تو میں آپ کی کتاب اور جو اپنی کتاب ہے اس کا تقابل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی درست ہے، ضروری کہ ہر مرتبہ شیخ ہی جا کر جو کتاب لی جائے۔ کما یکفی، جس طرح وہ کافی ہے، مقابلتہ اس کتاب کا تقابل کرنا، بفرع کسی فرع کے ساتھ، فرع وہ ہوگی کہتے ہیں کہ مقابل باصل شیخ، کہ وہ فرع کے جس کا تقابل کیا گیا ہے شیخ کی اصل کے ساتھ، شیخ کی جو اصل کتاب تھی شیخ نے وہ کتاب کسی اور کو لکھوائی اور اس کاپی کا اس شیخ کی کتاب سے تقابل کیا گیا، شیخ کی کتاب اصل بنی اور وہ جو بعد میں لکھی گئی وہ فرع،
اب وہ فرع جس کا شیخ کی کتاب سے تقابل ہوا ہے اس فرع سے بھی تقابل کر کے آگے تقابل کیا جا سکتا ہے، بھلے موجود ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق تو نہیں ہے نا۔ نماز کتنے بجے ہے؟ 25 25 تو ہو گئے انشاءاللہ باقی نماز کے بعد۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی ابھی کون سا پیریڈ تھا؟ اصول الحدیث کا تھا؟ نہیں، ابھی دوسرا پیریڈ کون سا ہے؟ صحیح مسلم نکالیں۔ لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا نہیں تھا آپ نے کیا؟ لکھا نہیں تھا آپ نے؟ اچھا اچھا جی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ المعنعن اور المؤنن یہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے سیمسٹر شروع ہوا تھا۔ یہ ایک سوال آیا ہے آپ کی کلاس کے ایک ساتھی کی طرف سے کہ المعنعن اور المؤنن کیا ہے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم صحیح مسلم کی طرف آ کے کچھ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، بات یہ کر رہے ہیں کہ لقد انتہت انواع المردود الستہ التي سبب ردها سخت من الاسناد، کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہم مردود کی اقسام پڑھ رہے تھے، مردود کی اقسام مکمل ہو چکی، ٹھیک ہے، وہ 6 اقسام آپ نے پڑھی ہیں پیچھے مردود کی، مرسل، معضل وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ لیکن لما كان المعنعن والمؤنن مختلف فیہما، یہ جو 2 چیزیں ہیں المعنعن اور مؤنن، یہ جو 2 ضابطے ہیں، 2 اصول ہیں، یہ مختلف فیہما ہیں، یعنی ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی حیثیت، ان کا درجہ قابل قبول ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے کہہ رہے ہیں اختلاف کیا ہے کہ هل هما من نوع المنقطع ام المتصل، معنعن روایت یا مؤنن روایت، کیا یہ متصل مانی جاتی ہیں یا منقطع مانی جاتی ہیں، یعنی روایات منقطعہ میں سے ہیں یا روایات متصلہ۔ متصلہ سے کیا مراد ہے؟ کنٹینیوٹی، ٹھیک ہے، سند میں اتصال ہو، اور انقطاع کا مطلب ہے کہ کہیں رکاوٹ آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو منقطع ہے یا اچھا، تو اب صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ لذا رأیت الحاقہما بانواع المردود بسبب السقط من الاسناد، کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں جو ذکر کر رہا ہوں ان دونوں کو وہ منقطعات کے تحت ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے کہ ان میں اسناد کے اندر اسقاط ہوتا ہے، سقط ہوتا ہے، سند کے اندر راوی ساقط ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ تو انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ میں ان کو منقطعات میں کیوں ذکر کر رہا ہوں۔ اب معنعن کیا چیز ہے؟ کہہ رہے معنعن لغتاً اسم مفعول من عنعنہ بمعنی قال عن، کہہ رہے کہ المعنعن اس کا لغوی معنی، یہ لغوی طور پہ اسم مفعول ہے، باب عنعنہ یعنعن عنعنتن، کون سا باب ہے؟ عنعنہ یعنعن، نا پھر سوچیں، بتائیں 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 جلدی بتائیں، ابھی ہم پچھلے دنوں پڑھ بھی چکے ہیں سوالے سے تھوڑا سا۔ عنعنہ یعنعن عنعنتن، یہ کون سا باب ہے؟ کیا ہوگا؟ انفعال یا نا؟ یہ ثلاثی کا کون سا باب ہے بتائیں جلدی جلدی بتائیں، پھر ٹائم نکل جائے گا۔ یہ رباعی مجرد کا باب ہے، دحرج یدحرج دحرجۃ، عنعنہ یعنعن، معنعن یہ اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور باب اس کا کیا ہے؟ عنعنہ یعنعن، ٹھیک ہے، دحرج یدحرج دحرجۃ،
مدحرجن، مدحرجن، معنعنن، ٹھیک ہے جی. معنی کیا ہے؟ یہ ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مطلب ان کہنا، ان کہنا. اس کو عربی میں ہم کس طرح سے، اس کا فعل کیسے بنے گا؟ ان. فلان ان، مطلب وہ ان کر کے بات کر رہا ہے. فلان ان یعنی وہ ان کر کے بات کر رہا ہے. اچھا جی. اصطلاحی طور پر کیا ہے؟ قول الراوی فلان عن فلان. راوی کسی روایت کو روایت کرتے ہوئے یوں کہے فلان عن فلان، یعنی فلاں شخص نے فلاں سے روایت کیا. ٹھیک ہے نا. ان کہہ کر کوئی راوی اگر روایت کر رہا ہے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معنعن، جس میں ان آ رہا ہو عین کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ رواہ ابن ماجہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا معاویہ بن ہشام قال حدثنا سفیان عن اسامہ بن زید. سفیان عن اسامہ بن زید. ٹھیک ہے. اسی طرح عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ. یہ سارے عن آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حدیث معنعن. کیوں کہ اس حدیث کے اندر جو راوی لفظ استعمال کر رہا ہے اخبرنا یا حدثنا نہیں بلکہ عن استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلا سوال ہے کہ هل هو من المتصل ام المنقطع؟ کیا یہ اس کا تعلق متصل سے ہے یا منقطع سے ہے؟ جی یہ ہے اصل بات. کیونکہ جو لفظ عن ہے، میں اگر کسی بات کو کہیں پوشیدہ یا مخفی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ ذرا شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہے. بھلے مقصد میرا چھپانا نہیں ہوتا، بعض دفعہ گفتگو کو مختصر کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اصل مطلوب ہے اس میں بعض دفعہ وہ شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے. پیج نمبر ہے جناب 74 جی. آگے بڑھ رہے، صبر کریں، حوصلہ رکھیں تھوڑا سا. اختلاف العلماء فی علی قول. اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں. اس بارے میں علماء کے، منصور بھائی میں آپ کے لیے پڑھا رہا ہوں، میں یہ انہیں جرمانہ لگ جائے گا. اچھا پھر ٹھیک ہے. اچھا جی. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں. اس کو منقطع میں شمار کریں یا متصل میں معنن روایت کو؟ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول کیا ہے؟ انہ منقطع، کہ اصلا معنن روایت منقطع ہوتی ہے. اصلا بنیادی طور پر معنن روایت کو ہم منقطع کہیں گے حتی یتبین اتصالہ، یہاں تک کہ اس کا اتصال واضح ہو جائے. یہ ایک قول ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن صاحب کتاب کیا کہتے ہیں کہ یہ قول غیر معتمد ہے. یہ قول غیر معتمد ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ اور اس دوسرے قول کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ الذی علیہ العمل. دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، اور اسی پر عموماً محدثین کا عمل بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ صرف ایک آدھ کا نہیں، جمہور کا قول ہے. ٹھیک ہے. محدثین، فقہا، اصولیوں کے. انہ متصل بشروط. ہم اس حدیث کو، معنن روایت کو متصل مانیں گے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا قول ہے، اور اسی پر جمہور علماء کا عمل ہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس قول کو اپنائیں. اچھا، لیکن شروط کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. دو شرطیں ہیں جو متفق علیہ ہیں. وہ کون کون سی؟ اللہ یکون المعنعن مدلسا، عن کہہ کر روایت کرنے والا شخص مدلس راوی نہ ہو. جو راوی روایت کر رہا ہے عن سے، ٹھیک ہے نا، وہ راوی مدلس نہیں ہونا چاہیے، تدلیس کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ ان یمکن لقاء بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے ملاقات ممکن ہو. لقاء ملاقات یعنی ملاقات ممکن ہو، ہم آثر ہونا، کہ ہاں بھی وہ ایک علاقے میں تھے یا ایک شہر میں تھے یا ایک دور میں تھے، کسی جگہ ملاقات ہو گئی یا کسی طریقے سے سن لیا، سیکھا، پڑھا. ٹھیک ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ مدلس نہ ہو راوی. دوسری شرط کیا ہے؟ لقاء ممکن ہو، ملاقات ممکن ہو، ایک دوسرے سے ملنا ممکن ہو. ممکن ہو، ضروری نہیں ہے. ملاقات ممکن ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ثابت بھی ہو. ٹھیک ہے نا. نہیں. دیکھیں مثال کے طور پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور میں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1998 میں. ہم پڑھ رہے تھے، دور ایک ہے لیکن ملاقات نہیں ہے. امکان تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے احتیاط کیا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ لقاء ممکن ہو، ملاقات ہونا ممکن ہو. اچھا، یہ تو دو شرطیں وہ شرطیں ہیں کہ جن پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ہاں جی یہ دو باتیں تو ہونی چاہیے کہ لقاء کا امکان موجود ہو. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لقاء کا امکان موجود ہوتا ہے لیکن
مجھ تک بات کسی اور طریقے سے پہنچی ہوتی ہے، پھر میں ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ اما شروط التی اختلف فی اشتراطها، اور جہاں تک مختلف ہی شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط ثبوت اللقاء. اب آپ کی بات آ گئی، پہلے میں ملاقات ممکن ہو، دوسرا یہ ہے کہ ثبوت اللقاء، لقاء ثابت ہو. یہ شرط مختلف فی ہے کہ اس شرط کے ساتھ ہم معنن حدیث کو قبول کریں، یعنی متصل میں لے کر آئیں یا نہیں، ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے؟ طول الصحبہ. دوسری شرط جو مختلف فی ہے کہ یہ راوی جس راوی کی روایت کو عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اس راوی کے ساتھ اس کا ایک طویل ساتھ یعنی ساتھ ہو. طول الصحبہ یعنی ان کے ساتھ ملاقات ہو اور ایک طویل عرصہ ساتھ رہیں اور پڑھا ہو سیکھا ہو، اس میں طول ہو. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط معرفتہ بالروایت عنہ، کہ یہ شخص جو روایت کر رہا ہے عن کے ساتھ اس راوی سے، یہ معروف ہو اس سے روایت کرنے میں. مثلا بعض محدثین ایسے ہوتے ہیں، جی آپ کہیں اور مصروف ہیں، ہم کہیں اور پہنچ چکے ہیں. بہت سارے علماء کسی ایک عالم کی نسبت سے زیادہ جانے جاتے ہیں، کہ مثال کے طور پر اگر فلاں عالم سے روایت کرے تو زیادہ قابل اعتبار ہے بنسبت دوسرے کے. کیوں؟ کہ اس کی اکثر روایت اس عالم سے ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ معرفت ہو بالروایت عنہ، یہ شخص جو اپنے اس راوی سے روایت کر رہا ہے عن کے ساتھ، اس سے روایت کرنے میں مشہور ہو کہ ہاں جی اکثر یہ اس سے روایت لیتا ہے، بیان کرتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. مختلف شرطیں کیا ہیں؟ 3 ہیں. ثبوت اللقاء، کہ لقاء ثابت ہو. نمبر 2 طول الصحبہ، یعنی ایک طویل عرصہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہو. نمبر 3 مشہور ہو اس حوالے سے کہ یہ جو ہے اس راوی سے اکثر روایت کو روایت کرتا ہے. یہ 3 شرطیں مختلف فی ہیں کہ ہم ان شرطوں کو مانیں یا نہ مانیں، یعنی ان شرطوں کی بنیاد پر ہم اس روایت کو معنن روایت کو متصل میں لائیں یا نہیں لائیں. اور جو 2 شرطیں تھیں پیچھے وہ متفق علیہ ہیں. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ راوی مدلس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے؟ لقاء ممکن ہو. اب آگے فرق سمجھ میں، لقاء کا اثبات اور لقاء کا ممکن ہونا. ٹھیک ہے جی. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ 5 شرطیں ہیں متفق اور مختلف ملا کر کسی معنن راوی کی روایت کو متصل ماننے کے لیے، کسی معنن راوی کی روایت کو عن کے ساتھ متصل ماننے کے لیے یہ 5 شرطیں ہیں. اگر یہ 5 شرطیں آپ کے پاس موجود ہیں اس روایت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم 2 شرطوں کا ہونا، متفق علیہ شرطوں کا ہونا لازمی ہے. اگر وہ 2 شرطیں موجود ہیں تو ہم اس روایت کو متصل مانیں گے، نہ کہ منقطع. تو معنن سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ کہ معنن کون سی روایت کہلاتا ہے؟ وہ روایت جس میں راوی عن کے ساتھ روایت کو بیان کرے، وہ معنن روایت کہلاتی ہے. مؤنن کیا ہے؟ انا، نہیں دیکھیں 2 شرطیں تو متفق ہیں نا، کہ بھئی یہ 2 شرطیں تو ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے. ہاں، باقی اور بھی اگر مل جاتی ہیں تو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ اس میں تقویت آ جائے گی. ٹھیک ہے، نہیں بھی آتی تو کم از کم یہ 2 شرطیں ہونی چاہیے. مؤنن کیا ہے؟ یہ بھی اس میں مفعول ہے اننا سے، اننا یؤنن تأنینا. اب یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انا انا کہہ کے بات کرنا. اکثر لوگوں کا ہوتا ہے نا تکیہ کلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا تکیہ کلام ہے، تو انا انا کہہ کے بات کرنا. اصطلاحا وهو قول الراوی حدثنا فلان ان فلانا، کہ راوی کسی روایت کو یوں بیان کرے کہ حدثنا فلان ان فلانا، انا کہہ کر کسی روایت کو بیان کرے. ٹھیک ہے نا. دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ معنن راوی لفظ عن عین اور نون کے ساتھ روایت کرے، اور مؤنن کا مطلب کیا ہے؟ کہ راوی روایت کرتے وقت کہے کہ انا کا لفظ استعمال کرے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا کیا حکم ہے؟ معنن کا تو حکم ہم نے پڑھ لیا، مؤنن کا کیا حکم ہے؟ ہوا منقطع حتى يتبين اتصاله. امام احمد بن حنبل اور ایک علماء کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ بھی منقطع ہی ہے یہاں تک کہ اس کا اتصال ثابت ہو جائے، اتصال واضح ہو جائے، تب تک وہ روایت اس روایت کو ہم منقطع مانیں گے. پچھلے معنن کی طرح پہلا قول. ٹھیک ہو گیا. دوسرا قول جمہور کا کہ انا کا حکم بھی عن کی طرح ہے، انا کا حکم بھی عن کی طرح ہے، کہ محمول علی الاتصال والسماع بالشروط المتقدمہ، کہ مؤنن روایت بھی عن کی طرح ہی مقبول مانی جائے گی ان شروط کے ساتھ جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں. دونوں کا حکم سیم ہے، دونوں میں اختلاف سیم ہے. فرق کیا ہے؟ کہ معنن روایت کے اندر لفظ عن کا استعمال ہوتا ہے اور مؤنن روایت کے اندر لفظ انا کا استعمال ہوتا ہے. اور کچھ اوپر سے تو نہیں گئی؟ اوپر سے تو نہیں گئی؟ سمجھ میں آگے نہیں؟
پیپر تو میں نے بنانا ہی نہیں ہے جی ٹھیک ہے. یہ کون پڑھا رہے تھے؟ وہ تو عمر صاحب پڑھا رہے تھے. مصطلح کون پڑھا رہا ہے؟ وہ پھر وہی بات بتائیں گے، وہ کس طرح سے پیپر بنائیں گے، کیا کریں گے. دوبارہ پیریڈ کا کس دن تھا اس کا؟ نہیں نہیں آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ آج بھی آئے ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. آج بھی ہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے وہ. جی ویسے میں ایک مشورہ دوں، ان چیزوں کی فکر نہ کیا کریں، اپنی تیاری رکھیں آپ لوگ. وہ سمجھ گیا میں، ایک ذہن بن جاتا ہے کہ کیا چیز کس طرح سے ہوگی، لیکن وہ ہمارے ایک استاد نے میں نام بھول گیا ہوں عالم کا. اب تو ہمارے استاد نے قصہ سنایا تھا سعودی ایک عالم کا، کہ جب یہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کا جب ایک دورہ شروع ہوا کہ جی اب ہر ایک کو ماسٹر کرنا چاہیے، پی ایچ ڈی کرنا چاہیے، تو مشہور معروف عالم دین تھے سعودیہ کے، نام میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے. ان کو کہا کہ جی آپ بھی جو نا کوئی ڈگری لے لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلانا کر لیں. تو کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، بغیر ڈگری کے عالم تھے. بغیر ڈگری کے عالم سے مطلب علماء سے پڑھا تھا، سیکھا تھا، ایک زندگی انہوں نے گزار دی تھی اس میں. ماسٹر کی ڈگری لینے ایک تھوڑی سی ویلیو اور بن جائے گی. اچھا اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، مقالہ لکھنا ہوگا، ایک تھیسس لکھنا ہوگا. کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی ایک ٹائپ رائٹر لا دو، میں بھی لکھوا دیتا ہوں. تیار رہے، اللہ مالک ہے. جی بسم اللہ. نہیں یہ تو وفاق کی بات ہو رہی ہے. نہیں اب یہ ہے نا، بات یہ ہے کہ ہر استاد کا یہاں پر الگ ایک طریقہ کار ہے. ایک ہوتا ہے ادارے کا پیٹرن، وہ جو چیز آپ بات کریں وہ ادارے کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ ڈسکرائب ہے یہاں پر اس صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، وہ کامن ہے، وہ اسی طرح ہی پیپر آئے گا. اب یہاں پر ہر استاد اپنے طریقے سے پیپر بناتا ہے، اس لیے ہر استاد اپنا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے. وہ چلے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، اگر کوئی بن گئی صورت تو ٹھیک ہے. ہاں کچھ دیکھتے ہیں، کچھ صورت بنتی ہے تو ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں. آن لائن بھی کوئی سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے. جی اچھا. قرآن سے باہر سے نہیں آئے. آگے اب بات کریں آگے. اچھا باہر جا کے الگ سے کرنے دیں. اور کچھ اس کے علاوہ؟ آج آپ لوگ پیٹرن پہ اتنا فکر مند ہو رہے ہیں، اور ویسے پوچھیں پوچھیں پوچھیں. مثال کے قواعد، مثال. جی پوچھیں. دیکھیں مظاہرہ نہیں ہے، مظاہرہ ہے. شیخ وہ مظاہروں کے چکر میں، اس لیے مظاہرہ ان کے منہ سے نکل رہا ہے. جو پوچھے پوچھیں. مظاہرہ. اب آپ کو تجوید پڑھانی پڑے گی اچھی طرح، ایک قاری کا بندوبست کرنا پڑے گا. جی
اچھا کسرا آتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ ہاں مائک دے دیں، مائک دے دیں پھر بالکل. میرا یہ سوال تھا جو آپ نے مسال کے قواعد لکھوائے تھے جی اس میں جو نمبر 1 تھا جی وہ ذرا ریپیٹ کر دیں. وہ ریپیٹ کر دوں. اس کو کہتے ہیں احتیاط کا راستہ. جی. قاعدہ کیا بتایا تھا میں نے، ذرا پڑھیں. قاعدہ نمبر 1 آپ نے یہ بتایا تھا کہ علامت ہوگی اس کی علامت مضارع. مضارع، اس کے بعد اس میں فتح ہوگا، پھر واو ساکن آئے گا اور پھر کسرہ ہوگا. کس پر فتح ہوگا؟ علامت علامت مضارع پر. میں نے بات یہ کی تھی علامت مضارع مفتوح، ٹھیک ہے یہی بات ہے، علامت مضارع مفتوح ہو، ایک بات یہ کی تھی. دوسری بات میں نے کیا کی تھی، عین کلمہ مکسور ہو، عین کلمہ مکسور ہو، علامت مضارع مفتوح ہو، عین کلمہ مکسور ہو، اور ان دونوں کے درمیان میں واو ساکن ہو. اب اس سے اور زیادہ کیا آسان کروں بتائیں؟ جی یعنی واو ساکن ہو، علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے بیچ میں، تو کیا کرنا ہے ہم نے، اس واو کو حذف کر دینا. یہی بات کی تھی ہم نے، ٹھیک ہے جی. اور کچھ؟ جی تو شیخ ابو عمر صاحب نہیں ہے نا اچانک ایک دم؟ کون تو آخری؟ آج آپ کا پیریڈ ہے نا آخری ہے، شیخ تنویر ہے نا آخر میں، ٹھیک کا اجرا ہے نا آج، شیخ طاہا کی جگہ پہ ہے نا وہ؟ نہیں نہیں، اصل میں شیخ عبید بھی چلے گئے چھٹی پر، تو وہ دوبارہ سے جو نا ریوائز ہوا سارا ہے، کیونکہ شیخ مغیث بھی آئے ہیں، اس کی وجہ سے دوبارہ سے سارا ٹائم ٹیبل ریوائز ہوا تھا، تو اس لیے دیکھیں آپ کے ساتھ ہیڈ آف ایگزام ہے. نہیں نہیں، کمال بھائی تو ان کی جگہ بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں. خیر او ایسا ویسا ڈاج کرتے ہیں. جی اور کوئی سوال اس حوالے سے آن لائن میں؟ میرا نمبر لے کے آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہیلپ لائن کا نمبر ہے، وہ ہیلپ لائن میرے پاس ہی ہوتی ہے. اور میں اس معاملے میں بڑا نکما ہوں کہ ان نون نمبر اٹھاتا نہیں ہوں، یا اگر اٹھا بھی لیا تو خیر بات ہو گئی، اور اگر ان نون نمبر سے مس کال آئی بھی ہوتی میں پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتا. یہ ایک سب سے بڑی میرے اندر جو کمزوری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو. میں یہ بھی نہیں کرتا، آپ تو پھر بھی پوچھ لیتے ہیں. ہیلپ لائن نمبر میرے پاس ہوتا ہے تو اچھا پھر ٹیچر سے کانٹیکٹ کر لیں، جیسے واٹس ایپ پہ کرتے ہیں. اچھا 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 جی اور کچھ؟ آپ کسی قاری صاحب سے کلاس لیں تجوید کی، گاڑی تجوید نہیں لیکن اتنی کہ آپ والے کیا کریں گے میرا نمبر لے کے؟ ویسے تنگ کر لیا کریں، یہی ہوتا ہوں میں ساتھ آپ کے.
یاد ہو گیا ان کو؟ ہیلپ والے رپلائی نہیں کرتے. ایک ہیلپ لائن کا نمبر میرے پاس ہے, شیخ رابع کے طلبہ ہیں, تنگ نہیں کرتے. کیا وہ شیخ عدیل سے ملنا ہے؟ جرمانہ تو دیتے جائیں, ایسے آپ جا رہے ہیں آپ. دیکھیں بات سنیں, یہ نہیں بات سنیں, یہ کل والی بات جو نا, وہ اس شیخ عبداللہ ناصر صاحب ہمارے استاد, اپنے استاد کا قصہ سناتے ہیں. آپ کے لیے ہم لطیفہ سنا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. جائیں 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 جائیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ نام میں بھول گیا, غالباً حاکم الدین رحمانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ صاحب کے استاد, محبوب ترین اساتذہ میں سے شیخ صاحب کے, اکثر ابدیدہ ہو جاتے ہیں شیخ صاحب جب ان کا نام لیتے ہیں. خیر, تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اب طلبہ میں نا ایک عادت ہوتی ہے, جیسے جیسے کلاس آگے جاتی ہے تو اساتذہ کے ساتھ ان کا ذرا ایک قربت بھی بڑھ جاتا ہے, پھر وہ تھوڑا سا ذرا وہ کیا کہنا چاہیے, کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے. تو طلبہ اساتذہ سے جو نا اکثر دعوت ایک وصول کرنا, اس طرح کے سارے معاملات کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن بڑی کلاس کے 7ویں 8ویں کلاس کے طالب علم تھے, چلے گئے شیخ صاحب کے پاس, حاکم الدین رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کہ شیخ صاحب ہم سب اساتذہ نے ہمیں جو ہے کھلایا پلایا, لیکن آپ رہ گئے, آپ سے. انہوں نے ٹھیک ہے کل آنا. طلبہ بڑے خوش کے چلو شیخ صاحب مان گئے. اگلے دن گئے, شیخ صاحب آپ نے کہا تھا, تو کہتے ہیں میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کل آنا, تو ٹھیک ہے کل آنا. کل کبھی آتی نہیں ہے, تو آپ نے کہا نا کل سموسے لے آنا. تو اور رابع اور خامس مولانا حاکم الدین رحمانی, حاکم الدین رحمانی, دارالحدیث رحمانیہ, سولجر بازار, دیکھا ہے, سنا ہے؟ سولجر بازار ایک نمبر پہ آپ جائیں, جہاں سولجر بازار تھانہ ہے اس کے سامنے جامعہ دارالحدیث رحمانیہ سفید مسجد کے نام سے مشہور ہے. بڑے بڑے علماء وہاں سے فارغ و تحصیل ہے, شیخ صاحب بھی وہیں کے فارغ ہیں. جی, وہ تو بعد میں گئے نا سعودی عربیہ, وہ تو بعد میں گئے ہیں, ابتدائی تعلیم تو یہیں پڑھی ہے. جی, شیخ الدین شرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی ٹیچر ہیں ان کے, وہ تو اندرون سندھ میں ہوتے ہیں نا, اندرون سندھ میں ہوتے تھے. اس کی ڈیٹیل نہیں ہے میرے پاس, شاید کچھ وہاں پڑھا ہوگا, کچھ کیونکہ شاہ صاحب نے وہاں پر بھی پڑھا. شاہ صاحب یہاں مستقل استاد نہیں تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہوتے تھے نیو سعید آباد میں, وہیں پڑھاتے تھے. تو اکثر طلبہ جو پڑھنا چاہتے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, تو وہ وہیں ان کے گاؤں نیو سعید آباد جو حیدرآباد سے آگے حالہ سے آگے کا جو علاقہ ہے, وہاں جا کے ان سے پڑھا کرتے تھے, بدی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. نہیں ادھر ہی ہوں گے, بھی گئے نہیں ہوں گے, ابھی گئے نہیں, اوپر ہوں گے, آفس سے ہوں گے, ظاہر بھی کام چلنا. تو شیخ صاحب نے جو پڑھا ہے یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر گئے جامعۃ الامام ریاض میں, پھر وہاں سے پڑھ کے آ کر فارغ ہو کے آ کے پھر جامع بکر کچھ عرصہ پڑھایا ہے. جی, اور جامع بکر کا ایک دور تھا, بڑا سنہری دور تھا, اس وقت ہم بہت چھوٹے سے تھے. آج جتنے بڑے بڑے علماء کے آپ نام سنتے ہیں نا, حافظ شریف صاحب, حافظ مسعود عالم صاحب, شیخ ناصر صاحب, عبد الرحمن چیمہ لودھرا سے ان کا تعلق ہے, ان کا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن جامع بکر پڑھایا انہوں نے, اور وہ جامع بکر کے شیخ الحدیث بھی رہ چکے ہیں, وہ مدیر تعلیم تھے. یہ بات ہے 90s کی. اس وقت یہ سارے بڑے علماء جو ہے نا جامع بکر میں استاد تھے 90s میں. جی, 89 90 کی بات ایسی کچھ ہے, بہت تھے. بس سمجھیں کہ یہ 9/11 کا واقعہ ہوا نا, جامع بکر کو نظر لگ گئی ہے. مشرف کے بعد جامع بکر میں وہاں سے سن 2006 میں فارغ ہوا ہوں, تو سمجھیں کہ بس 2006 سے جانا شروع ہو چکے تھے. ہاں, مطلب ویزا ایکسٹینڈ نہیں کر رہے تھے. ہمارے ایک استاد تھے, اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے, بڑے بہترین استاد تھے, اور تقریباً 18 سال انہوں نے پاکستان کو دیے, جامع بکر کو دیے انہوں نے. صومالیہ سے ان کا تعلق تھا, شیخ بشیر سلاد حافظ اللہ, بشیر سلاد. تو وہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا. مطلب ایک جامع بکر کا ایک بڑا اچھا سنہرا دور رہا, لیکن یہ 2006 کے بعد سے آہستہ آہستہ, کیونکہ طالب علم کوئی نئے آتے نہیں تھے, تو پھر وہ سارے معاملات ختم. یار اذان نہیں ہوئی کیا؟ نہیں, ہو گئے. چلو جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.
This video is optimized by Alim Online.